السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انیب وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، 27 مارچ 2022 کو بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے امر بالمعروف کا وہ جلسہ منعقد کر ہی لیا جس کے گرد پاکستان کی سیاسی بحث گزشتہ کئی دنوں سے گردش کر رہی تھی۔ اگر یہ پرکھنے کی کوشش کی جائے کہ کیا یہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں، تو اس میں کئی چیزوں کو آپ کو زیر غور لانا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے کسی بھی جلسے کی کامیابی یا ناکامی کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہے تو اس کے لیے آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان افراد کی تعداد کا تخمینہ لگانے کی کوشش کریں جنہوں نے اس خاص جلسے میں شرکت کی۔ اگر اسی اعتبار سے، صرف اسی اعتبار سے امر بالمعروف کے اس جلسے کو پرکھنے کی کوشش کی جائے تو اس اعتبار سے تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے 10 میں سے 10 نمبر بنتے ہیں۔ کیونکہ جو ویژولز ہمارے سامنے آئے ان سے تو اس بات کا تخمینہ لگانا بالکل مشکل نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے جو کہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ اس لیے جمع ہوا کہ نہ صرف اس عدم اعتماد کی تحریک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ پیغام دیا جا سکے، بلکہ اس پوری متحدہ اپوزیشن کو بھی جو کہ اس تحریک عدم اعتماد کو لا رہی ہے آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ افراد کی کوئی خاص تعداد نہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور نہ یہ بیان کی جا سکتی ہے، لیکن کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا کراؤڈ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے اس جلسے میں جمع کیا۔ پھر آ جاتے ہیں اس متن پہ، اس خطاب پہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے کارکنان، اپنے لوگوں سے بات کی۔ بیان ہو رہا تھا گزشتہ کئی دنوں سے، یہ بیان ہو رہا تھا کہ امر بالمعروف کا یہ جلسہ جو کہ 27 تاریخ کو ہونا تھا، اس میں خان صاحب سرپرائزز لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ خان صاحب کی تقریر کو دیکھتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا سرپرائز خان صاحب نے نہیں دیا۔ البتہ وہ شخصیات جنہوں نے خان صاحب کا پورا خطاب سنا ہے انہیں ایک امپریشن ضرور ملا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ خاص الخاص، یہ خالصتاً الیکشن پوسچرنگ ہے، یعنی انتخابات کے لیے خود کو پریزنٹ کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب اگر یہ کوشش ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے، انتخابات اس وقت بہت دور ہیں، مستقبل قریب میں انتخابات کہیں نہیں ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان یہ بات کر رہے ہیں تو دس مینز کہ وہ کچھ سینس کر رہے ہیں، وہ کچھ پرکھ رہے ہیں، ان کی پلس میں کچھ ہے۔ اور اسی لیے خان صاحب نے جب کل باتیں شروع کی، اپنا خطاب شروع کیا، تو اپنی اچھائیاں گنانی شروع کی اور یہ بھی بتایا کہ آگے خان صاحب کیا کرتے ہیں، وچ مینز کہ یہ خاص الخاص اگلے انتخابات کی پوسچرنگ ہے۔ پھر خان صاحب نے کچھ حساس باتیں بھی کی، جیسا کہ یہ کہا کہ فارن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کی فارن پالیسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتہائی سنگین بات۔ پھر ایک قدم آگے جا کے خان صاحب نے یہ کہا کہ اسی فارن فنڈنگ کے تحت یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکٹڈ حکومت، جسے اپوزیشن سلیکٹڈ کہتی ہے، اس کا تختہ الٹا جائے، یعنی رجیم چینج، وچ از اگین اے ویری سیریس ایلیگیشن۔ پھر خان صاحب نے ہوا میں ایک خط لہرایا اور کہا کہ دنیا کی کسی طاقت نے اس حکومت کو، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو کھلے عام تھریٹ کی ہے، which is again a very serious allegation۔ پھر پاکستان کی سیاست ہو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ذکر کئی بار آیا، لیکن اس حساس موضوع کے بیان کیے جانے کے دوران خان صاحب نے یہ بات کی کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک شخص جس کے متعلق انہوں نے ایک عجب اصطلاح استعمال کی، وہ میں یعنی استعمال کرنا چاہوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص کس کس سے ملتا ہے ہمیں سب کی خبر ہے۔ تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خان صاحب اس جلسے میں کوئی سرپرائز دیں گے، لیکن کوئی بڑا سرپرائز، کوئی خاطر خواہ سرپرائز خان صاحب نہیں دے سکے۔ البتہ اگر خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا سرپرائز ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا دنیا کے دیگر لوگوں سے ملاقات کرنا اور کسی مبینہ سازش میں انوالو ہونا، تو یہ ہمارے لیے تو سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو تو میں
میں اپنے شوز میں جولائی 2021 میں کئی بار بیان کر چکا ہوں اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے، لیکن یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ پھر بھی اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا سرپرائز ہے تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ نے کچھ خطاب میں سے خان صاحب کی چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ خالصتاً الیکشن پوسچرنگ ہے۔ ناظرین، آج شام قومی اسمبلی کے 41ویں اجلاس کا دوسرا روز ہے اور اس میں تحریک عدم اعتماد باقاعدہ طور پہ ایوان میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پھر 4 تاریخ وہ تاریخ بیان ہو رہی ہے جس پہ عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہے۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے محرکات تو اپنی جگہ موجود ہیں، مگر اس جلسے نے کہیں پی ٹی آئی کے لیے ایک میسج چھوڑنے کا کام پوری طور پہ انجام دیا ہے۔ پہلا میسج جو کہ خان صاحب دے سکے ہیں دیکھنے والوں کو، وہ یہ ہے کہ آج بھی بندوں کو اکٹھا کرنا خان صاحب کے لیے مسئلہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، باوجود اس کے کہ ٹیکسیشن کے مسائل ہیں، باوجود اس کے کہ بے روزگاری کے مسائل ہیں اور کئی دیگر مسائل ہیں، مگر خان صاحب نے بڑی آسانی سے یہ پوری قوم کو باور کرا دیا ہے کہ آج بھی خان صاحب بندے اکٹھے کرنے کے ماہر ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا وہ جملہ جو کہ انہوں نے چند دن پہلے ادا کیا کہ اپوزیشن نے سوئے ہوئے شیر کو جگایا ہے، اس جلسے نے فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو مزید تقویت دی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو کہ خان صاحب سے ناراض تھے۔ میرے لیے سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس جلسے میں لوگوں کی شرکت کرنا، کیا یہ واقعی اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ خان صاحب سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، which is a surprise for me۔ تو خان صاحب کے متعلق اگر میں کوئی بات کرنا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ پورے کے پورے سیاسی منظر نامے میں تمام شخصیات کو اگر آپ پرکھ کے دیکھنا چاہیں اور پھر سب سے کہیں کہ کوئی عوام الناس کو یہ کال دے کہ ان کی کال پہ عوام کا ایک بڑا لشکر لبیک کہے، تو اب بھی اس پوری فہرست میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی سر فہرست ہوں گے۔ عمران خان ہی پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا کراؤڈ پولر ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن یہ بات خان صاحب سب کو باور کرا چکے ہیں کہ سڑکوں پہ عوام کو لانا یہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو عین اس وقت جب عدم اعتماد کی ووٹنگ ایوان میں ہونے جا رہی ہے، اتنا بڑا جلسہ کر کے لوگوں کو یہ بتانا کہ پبلک پریشر آ سکتا ہے، کہ عوام کا ایک بڑا سمندر میرے ساتھ ہے۔ عمران خان نے باوجود اس کے کہ سرپرائز نہیں دے سکے، لیکن ایک بڑی چال چلی ہے۔ 4 تاریخ کو عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ خان صاحب اس سسٹم کا حصہ بطور وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تو وہ ووٹنگ کا سلسلہ ہی کرے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ عمران خان ایز اے پرسن از ہیئر ٹو اسٹے۔